وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 66، درس نمبر 1160. آج کا موضوع، کیا ہم باطل کو مقصود بنا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 66. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے تمہارے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں اس کے پیٹ سے تمہیں. مِن بین فرث و دمن، جو گوبر اور خون کے درمیان. لبناً خالصاً، خالص دودھ. سائغاً للشاربین، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. ومن ثمرات النخیل والاعناب، اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں. تتخذون منہ سکرم ورزقا حسنا، جس سے تم جس سے تم نشہ اور اچھی غذا بھی بناتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے. لقوم یعقلون، جو سمجھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. سامعین کرام، سارا مضمون جو ہے وہ سننے اور عقل سے تعلق رکھتا ہے. یعنی جو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن میں کوئی نصیحت نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا وہم یسمعون، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ تم تو ان لوگوں کو ہی سنا سکتے ہو جو میری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، جو میرے احکامات پر یقین رکھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے سامعین کرام، آپ دیکھ لیں، یہ قوم نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، اور
نہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کے لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے بے فائدہ ہے، بے سود ہے، اس کے جو فوائد ہیں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کریں کہ قرآن تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کی منزل نہ ہو تو اس کو سیدھے راستے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کریں نا، آپ غور کریں اس پر۔ اللہ ہم نے چونکہ ایک دھوکہ کھا لیا ہے بہت بڑا، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے، دنیا کا دھوکہ ہے۔ اب اس دھوکے کی جگہ کو متاع الغرور کا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے نوٹ کر لیں۔ دنیا کو مل حیات الدنیا یعنی متاع الغرور کے لفظ ہے، بہرحال یعنی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا گھر ہے متاع الغرور۔ تو اب یہ دھوکے میں جب کوئی آ جاتا ہے، اور یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ہم ہیں جن کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ ہے، اور اسی دھوکے میں ہم خود بھی پڑ گئے، اپنی آل اولاد جو بھی ہے۔ ہم ایک تو یہ ہے کہ صحیح بات ہم سمجھنے سے عاری ہیں۔ یہ ایک بنیادی جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت اس میں مضمون ہے اگر میں اس کو کھولوں، لیکن ابھی میں زیادہ نہیں کھول رہا۔ لیکن جو صحیح بات ہے، جو حقیقی بات ہے، اس کو ہم سمجھنے سے عاری ہیں، اور پھر ہم سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک جملہ اور میں آپ کو کہہ دوں کہ دنیا کے علاوہ کسی اور بات پر ہم غور کرنے کے لیے تیار بھی نہیں، یہ ساری قوم۔ اور جو یہ ہماری دینداری ہے دکھاوے کی، یہ صرف دکھاوا ہے، یہ من چاہی خواہشات ہیں ہماری، جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری مرضی ہے کہ قرآن کے کس حکم پر ہم عمل کریں گے، یہ ہماری مرضی ہے، اور کتنا عمل کریں گے یہ بھی ہماری مرضی ہے۔ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 4 پائے مویشی جو ہمارے ارد گرد ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، گائے بھی دودھ دیتی ہے، بھینس بھی دودھ دیتی ہے، بکری بھی دودھ دیتی ہے، اس میں نصیحت ہے۔ یہ سارا دودھ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیں، اتنا ان میں پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی جو اولاد جو بچھڑا ہوتا ہے اس کی یعنی جو پیٹ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، ایک گائے جو ہے وہ 40 لیٹر دودھ، 80 لیٹر تک کی والی گائے ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں 10-20 لیٹر تو کہیں گیا نہیں ہے دودھ گائے کا۔ جو اچھی نسل کی گائے ہیں وہ زیادہ دودھ دیتی ہیں، بہرحال وہ تو الگ موضوع ہے۔ لیکن دودھ جو ہماری روزمرہ غذا کا حصہ ہے، صبح دوپہر شام ہم دودھ کی چائے پیتے رہتے ہیں، دودھ ملی چائے، اور دودھ کے بغیر چائے کا آپ کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ بعض اوقات تو آپ صرف دودھ پتی پینا پسند کرتے ہیں، تو بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ دودھ آتا کہاں سے ہے، کیسے آتا ہے، کس ذریعے سے آتا ہے، اور کن حالات سے ہو کے آتا ہے؟ ایک طرف گوبر، اوجڑی، اس میں سارا مطلب وہ آتے ہیں اور اس میں ساری غذا، اور وہ پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ آنتوں میں بھی جو غذا پھر رہی ہوتی ہے، یہ تقریباً یہ اس سے اجزاء بن رہے ہوتے ہیں، اور آنتوں سے پھر اوجڑی میں جاتی ہے۔ گائے کی اوجڑی آپ نے دیکھی ہوگی عید الاضحیٰ پر، بڑی بڑی اوجڑیاں ہوتی ہیں، اس میں سارا گوبر بھرا ہوتا ہے۔ اب یہ دودھ نکلتا کہاں ہے؟ یہ یعنی اگر آپ دیکھیں گائے کا جو تھن جو ہے، تو وہ اوجڑی سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک طرف اوجڑی ہے، دوسرے طرف تھن ہے، اور تھن کے ارد گرد جو ہیں وہ خون کی رگیں ہیں۔ من بین فرسن و دمن،
یعنی ان کے گوبر اور خون کے درمیان جو ہے وہ تھن ہوتا ہے، اس سے دودھ نکلتا ہے، اور یہ دودھ دراصل خون دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تھن میں آ کے، لیکن خون کا الگ ذائقہ ہے، دودھ کا الگ ذائقہ ہے۔ دودھ کا ذائقہ خوشگوار ہے، خون تو ہم نہیں پی سکتے، اور پینا بھی حرام ہے۔ دمم مسفوحن حرام ہے سامنے کرام، بہتا ہوا خون پینا جو ہے، جو ذبح کے وقت گائے سے نکلتا ہے یا جانور سے نکلتا ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن یہ دودھ جو ہے یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو یہ اس میں اب نشانی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دودھ جو فالتو دودھ ہے، عبرت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے کہ یعنی سوچنا چاہیے کہ یہ گائے میں اتنا دودھ یا بھینس میں اتنا دودھ اللہ تعالیٰ نے فالتو دودھ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ یہ سسٹم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم گائے کا، اور یہ گائے اور بھینس اور یہ دودھ کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ جس طرح آسمان سے پانی آتا ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے، جیسے کہ اس سے پہلے جو ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، نہ صرف زراعت کے لیے بلکہ پینے کے لیے بھی ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پینے کے لیے اور غذائیت کے لیے دودھ جو ہے وہ غذائیت سے بھرا ہوتا ہے، وہ ہم پیتے ہیں، اکثر پینا بھی چاہیے، مطلب جو لوگ پی سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، ان کو دودھ پینا چاہیے۔ تو یہ کس کے لیے ہے آپ مجھے بتائیں؟ کیا گائے کا دودھ جو ہے دیگر جانور استعمال کرتے ہیں؟ ایک عام بات کر رہا ہوں، اصل میں ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اتنا زیادہ دودھ جو گائے کے اپنے بچھڑے کے علاوہ ہے، تو وہ جناب وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ہے۔ اور یہ کس نے، یہ ایسا خالص لذیذ دودھ کس نے بنایا ہے؟ ایسا ذائقہ، اس کو ذائقہ کس نے دیا ہے؟ اس میں غذائیت سوچنے کی بات ہے نا، عبرت ہے اس میں، غذائیت، اتنی غذائیت، اتنا لذیذ، یہ کس نے اور کس کے لیے؟ یہ دو جملے، کس نے، یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ جانور کو کس نے بنایا ہے؟ اور جانور میں یہ دودھ، اتنا دودھ دینے کی صلاحیت کس نے، کس کے لیے رکھی ہے؟ بس یہ بات سوچیں آپ۔ اب جو رب آپ پہ اتنا مہربان ہے، تو ہم نے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسی سے منہ موڑ لیا ہے، اور اس پہ ہم یعنی اس کو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ہماری زندگی جو ہے وہ یعنی ہم بھول بیٹھے، اپنے رب کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ کیسے؟ بحیثیت معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب۔ ہمارا مقصود دنیا ہے ظاہر، اور دنیا کے پیچھے ہم سب لوگ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک عمومی بات ہے، اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے دینے کی۔ ہماری منزل، ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ آج کا انسان بلکہ مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور ظاہر ہی کو وہ منزل بنانا چاہتا ہے، ظاہر ہی کے لیے اس کی یہ ساری دوڑ دھوپ ہے۔ آپ دیکھیں، سوچیں اس بات پر، تو یہ بات غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ کے لیے ہی، یعنی ہماری زندگی کا خاتمہ اللہ کی یاد پر ہونا چاہیے۔ وہ دعا بھی ہے نا ہم کرتے ہیں کہ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول، یعنی کلمے پہ موت ہماری آ نہیں رہی، ہماری زندگی جو ہے وہ کلمے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دراصل ایک جھوٹ ہے، اور بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو، یعنی
اس کلمے سے ہم واقف ہی نہیں ہیں کہ یہ کلمہ ہے کیا، نہ ہم نے خود سوچا ہے، نہ عام طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ یہ کلمہ تو دراصل جنت کی کنجی ہے۔ کیا ہے؟ جنت کی کنجی۔ لیکن آپ نے تو کنجی کو توڑ مڑوڑ کے ضائع کر دیا ہے۔ کنجی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ دراصل جنت کی کنجی ہے، لیکن ہم نے اپنے اعمال سے اس کو ضائع کر دیا ہے، تو کنجی کو ہم نے کھو دیا ہے۔ لہٰذا عام طور پہ ہماری نہ زندگی میں کلمہ طیبہ ہے اور نہ موت ہماری کلمہ طیبہ پر آتی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو مسئلہ ہے یعنی سارا سمجھنے کا، سوچنے کا اور سمجھنے کا مسئلہ ہے، لیکن ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ابتدا کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے مسلمانوں تم اپنے چارپائیوں کے بارے میں غور کر لو، ان کو کس نے بنایا، اور اس میں یہ طاقت، دودھ دینے کی طاقت جو لذیذ اور تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس بات کو آپ سوچیں سامعین کرام، دودھ صبح شام، صبح دودھ شام دودھ، شام صبح کی چائے شام کی چائے، پھر رات کا دودھ آپ استعمال کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ نعمتیں اس کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو کہا تھا ایک آیت آنے والی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمت کا، لیکن ہم تو یعنی شکریہ نہیں ادا کرتے۔ یہ آیت نمبر 78 میں ہم پڑھیں گے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ لیکن وہ شکریہ جو ادا کرنا چاہیے وہ شکریہ ہم نہیں ادا کرتے۔ کھانے کے بعد شکریہ کی دعا کر لینا تو شکریہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی ایک مقام ہے، لیکن شکریہ اصل میں یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے دی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کرے۔ کلمہ آپ نے اگر پڑھ لیا ہے تو کلمے کے تقاضوں کو جانے اور تقاضوں کو پورا کرے۔ اس وقت ہم نہ کلمہ، جو کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، اولین بنیاد کلمہ توحید ہمارے دین کی اساس ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس اساس کو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ یہ کلمہ ہے کیا دراصل، نہ ہم سوچتے ہیں نہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ممبر سے یہ آواز بلند نہیں ہوتی۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ ممبر والے خود بھی واقف نہیں ہیں، اتنا کہنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا، لیکن اگر ان کو علم ہے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے انہیں کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں، ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود حیات نہیں ہے، میرا کوئی محبوب نہیں ہے، مجھے کوئی کچھ مطلوب نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے، لیکن ممبر اور محراب سے یہ آواز بلند نہیں ہوتی، اور بہت بڑی یعنی ممبر اور محراب نے ہمیں غلطی میں ڈالا ہوا ہے۔ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں تقریریں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کلمہ طیبہ کی وضاحت آپ کو نہیں ملے گی، اور ملے گی تو روایتی طور پہ خوش ہو جاؤ تم کلمے کو پڑھنے والے ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس تم جنتی ہو، خوش ہو جاؤ۔ میں خود سنتا رہتا ہوں یہ الفاظ، مفتیان، بڑے بڑے مفتیان کہتے ہیں خوش ہو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ مسلمان امت میں تم پیدا ہوئے، یہ کون سی امت ہے بھیا؟ یہ امت تو حضور کی دعوت کو نہ جانتی ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے عملی طور پہ تیار ہے۔ یہ وہ امت ہے۔ اس امت نے قرآن چھوڑ دیا ہے، اس امت نے اپنی ذمہ داریاں
جو دین کو پھیلانے کے لیے تھی، وہ اس کا تو بات ہی کیا ہے، وہ تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے۔ ہم خود اسلام کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں سمجھا بھی دے، لیکن وہ تقاضے ہم پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب میاں بیوی کی میں آپ کو بات کرتا رہتا ہوں، بہت سامعین ہوں گے میرے شاید، لیکن وہ اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ توبہ اصل رجوع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو بات تو پھر نقصان میں چلی جاتی ہے۔ بہرحال وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چارپائیوں میں سوچنے کی جگہ ہے کہ یہ نعمت۔ اب سوچنا کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ گائے ہے، گائے کا وزن جو ہے آپ دیکھ لیں، گائے کا بھینس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے وزن سے یعنی 250 کلو تک یا 300 کلو تک، زیادہ وزن کی بھی ہے لیکن 250 300 200 کلو تک تو ہوتا ہے۔ میرا وزن بمشکل 80 کلو ہے یا کچھ پلس ہوگا، تو یعنی میں اگر 4 اس کو یعنی ضرب دو تو میرے خیال سے 80 چوک 8 4 32 320 کلو، یعنی میرے 4 گنا وزن کے برابر ایک بھینس ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پہ دیکھیں، کبھی کبھی گاؤں میں نظارہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی بھینس، اس کی رسی ایک چھوٹا سا بچہ لے کے اس کو چکر دلا رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹے بچے کے تابع ہوتی ہے۔ اتنا بڑا جسم اور طاقت والا بھینس سے کو آپ روک نہیں سکتے۔ جب وہ طیش میں آ جائے یا بھاگنے لگے تو آپ اس کی بھاگ کا، اس کی طاقت کا آپ دیکھ لیں، عید پہ اکثر وہ گائے جو ہے یا بھینس بپھر جاتی ہے، تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو فائرنگ کر کے مارا جاتا ہے، نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے نا، اور قابو میں نہیں آ رہی اتنی طاقت، لیکن وہ جب عام حالات میں ہوتی ہے تو وہ تابع ہوتی ہے۔ ایک بچہ بھی اس کو یعنی لے جا سکتا ہے اور اپنے حکم کے تابع کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اتنی بڑا جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اب ظاہر ہے کہ 30 کلو 40 کلو دودھ تو وہ تو چھوٹی بکری سے نہیں نکل سکتا۔ چھوٹی بکری سے کیا دودھ نکلے گا؟ بھینس ہوتی ہے، بڑا بھینس ہوتی ہے، اور گائے ہوتی ہے، بڑی گائے ہوتی ہیں، اور یہ 30-40 کلو دودھ دیتی ہیں۔ وہ جو بھی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کم یا زیادہ، لیکن دودھ تو ہے، ہمارے لیے ہے۔ اب یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور کس طریقے سے کیا ہے، کس انداز سے کیا ہے، آپ اب یہ دیکھیں، یہ یعنی اس میں جو سوچنے کا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مشین بنائی ہوئی ہے دودھ کی۔ ظاہر ہے کہ یعنی فی الوقت تو دودھ پہ ہی بحث ہو رہی ہے۔ یہ ایک دودھ کا کارخانہ ہے، صبح دودھ شام کو دودھ، 2 ٹائم پہ عام طور پہ دودھ دہا جاتا ہے۔ گوالے جو ہے 2 ٹائم پہ، صبح سویرے اور پھر شام کو دودھ نکالتے ہیں، اور یہ کیا اس کی خوراک ہے؟ یہ سوکھی گھاس یا ڈنٹل، اس کو آپ آرے کی مشین میں باریک کر دیتے ہیں، کوئی چنا چوکر وغیرہ ڈال کے غذا تیار کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اس سے دودھ بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں رہتی دنیا تک ایک چیلنج ہے، اور یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم تو ایک تنکا بھی نہیں بنا سکتے، جائے کہ دودھ بنا لیں۔ تو غذا، کوئی ایسا کارخانہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت تک سائنسدان ہمارے مل کے کہ دودھ کا ایک کارخانہ، دودھ بنانے کا کارخانہ بنائیں، اور وہ کارخانہ ایسے ہو جس میں ایک طرف چوکر ڈالا جائے، بھٹے ڈالے جائیں، چنا ڈالا جائے، بورا ملایا جائے، دیگر جو بھی آپ، ایک طرف یہ ڈالا جائے اور آگے سے دودھ نکلے، اس سے دوسری طرف سے گوبر نکلے۔ یہی ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے؟
قیامت تک آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنی کمزوری کو تو محسوس کریں، پھر اپنے تکبر کو محسوس کریں کہ آپ کتنے متکبر بنے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، دیدہ دانستہ اس سے انکار ہے. اور یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم، یہ ابھی آگے آئے گا، میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں. اللہ کی نعمتوں کو ہم جانتے ہیں پھر اس سے انکار کرتے ہیں. انکار عملی طور پہ، یہ نہیں انکار زبانی انکار نہیں عملی طور پہ انکار، یعنی اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے، اس کو نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. یہ ساری ہماری جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، پانی کی اور یہ دودھ کی اور آگے جو ہے انگور اور یہ سب، اور پھر شہد کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی بھی بات کی ہے آیت نمبر 70 میں، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، اور اپنے ٹائم کے بعد تمہیں پھر وفات بھی وہی دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ موت اور زندگی کا اختیار مند اللہ ہے. 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں پیدا کیا، یہ اس کی حکمت تھی. اور ٹھیک ہے، مجھے آج ہی اسی وقت پیدا ہونا تھا جو میرا سن پیدائش ہے 1956. بس ٹھیک ہے، اب میری موت کب ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، کہ میں کب اس سے ملوں گا، واپس کب جاؤں گا، کب مجھے وہ بلائے گا اپنے پاس، یہ بھی اس کے اختیار میں ہے، میری موت اور زندگی. اچھا، پھر تمام نعمتیں اس دوران پیدائش سے لے کر موت تک اس نے میری زندگی کے اسباب پیدا کیے ہیں، جس میں سے کچھ بیان ہو رہے ہیں. جس میں سے پانی کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر چارپایوں کا تذکرہ کیا ہے، دودھ کا، چارپایوں کے دودھ کا، پھر انگور اور کھجور کا تذکرہ کیا ہے، پھر شہد کا تذکرہ کیا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہیں اور مجھے اپنے لیے بنایا ہے. اگر میں زندگی اللہ کو بھلا کے گزاروں گا تو مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. اگر میں ایسا کروں کہ اللہ کو بھلا کے زندگی گزاروں اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاروں اور وہ کام نہ کروں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری نعمتیں، یہ زندگی دی ہے، وہ کام کو میں بھول جاؤں اور باطل کو مقصود بنا لوں، تو مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. تو بہرحال سوچنے کی بات ہے، عبرت کی بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان چارپایوں میں سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی جگہ ہے، عبرت. نسقیکم، اچھا چلے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اچھا بس یہیں تک ہے، ترجمہ سنا دیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چارپایوں میں سوچنے کی جگہ ہے، سوچو. نسقیکم مما فی بطونہ، پلاتا ہوں میں جو کچھ اس کے پیٹوں میں ہے. کہاں پہ؟ من بین فرسم ودمن، اس کی جو گوبر ہے اجڑی اور خون، اس کے درمیان تھن ہوتا ہے جس سے نکلتا ہے لبنن خالصا سائغا للشاربین، دودھ خالص جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اس میں سوچیں آپ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور تمہارے لیے چارپایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔